بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات کی ہم بات کر رہے تھے اور تختی نمبر 2 مرکبات ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ ابھی ہمارا تختی نمبر 3 چل رہا ہے اور تختی نمبر 3 حرکات ہے۔ حرکات یہ حرکت کا پلورل ہے اور حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ حرکت کے ساتھ حرف ہوتا ہے۔ حرف اور حرکت جب ہم ان دونوں کا الگ الگ نام بتاتے ہیں، دیکھو نام الگ طریقے سے لیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ حرکت مل جائے، حرف کا نام لیا جائے پھر حرکت کا نام لیا جائے، اس کے بعد جو آواز پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کو رواں بولتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر وہی مقصد ہے۔ اب میں آپ کو اب یہ تھوڑا سا یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ پڑھنا سیکھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ حرف ہوتے ہیں، یہ حرف ہیں، اور یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ حرکت ہے۔ یہ حرف ہے، یہ حرکت ہے۔ حرف اور حرکت کا الگ الگ جب ہم نام بتائیں گے، جیسا کہ ہم نے اس کا نام بتایا با، پھر ہم نے اس کا نام بتایا زبر، اب ہم ان دونوں کی ایک آواز جو پیدا ہوئی ہے تو اس کو رواں بولتے ہیں، اور نام بتانے کو ہجے بولتے ہیں۔ با زبر با، تو یہ جو آواز پیدا ہوئی ہے نا با، یہی مقصد ہے قرآن پاک کے اندر، اور اسی سے قرآن سیکھا جائے گا، اور اسی کو رواں بولتے ہیں، اور ہجے بولتے ہیں الگ الگ نام بتانے کو۔ کس کا نام بتانے کو؟ حرف کا اور حرکت کا۔ حرف نیچے والا ہوتا ہے جس کو انگلش میں الفابیٹ بولتے ہیں، اور عربی میں حروف تہجی بولتے ہیں، حروف ہجا بولتے ہیں، جو ہم نے آپ کو پیچھے نکالنا اور پڑھنا سب کچھ سکھایا ہے۔ یہ والے حرف ان کو حروف ہجا اور حروف تہجی بولتے ہیں۔ چلیے خیر، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے اب میں آپ کو سکھاتا ہوں ان کے بڑے حرف بنانا۔ بڑے حرف بنانا آسان ہے۔ جب ہم اس تختی کے پورے رواں کر لیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک، تو یہ بڑے حرف بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ رواں کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہجے کرنے کے بعد بعد میں آواز آتی ہے، ہجے کرنے کے بعد جو بعد میں آواز آتی ہے اس کو بولتے ہیں رواں۔ تو وہ آواز ہم نے پیدا کرنی ہے، جیسا کہ با، ت، ث، ج، ح، خ، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں یہاں پہ، پہلے ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ دال زبر د، را زبر را، دونوں کو ملا دیتے ہیں، د را، یہ د اور یہ را، د را۔ سین، ابھی تک ہم نے سین کا نام لیا ہے، اب ہم اس میں زبر جوڑیں گے، ایڈ کریں گے، سین زبر سا، یہ جو آواز پیدا ہوئی ہے اس کو رواں بولتے ہیں، اور یہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اب ہم تینوں کی آواز نکال لیتے ہیں، د را س، اور یہ کہاں سے نکلے ہیں حرف؟ یہ حرف ہماری اسی تختی میں سے نکلے ہیں جو یہ تختی ہم نے پڑھی ہے۔ دیکھیے میں دکھاتا ہوں، د را س، کیا بن گیا؟ د را س۔ آگے چلتے ہیں، واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع۔ آگے چلتے ہیں، عین زبر ع، با زبر ب، عب، دال زبر د، عبد۔ یہ تو الگ الگ کر کے بنا، اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، عبد، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کیا بنا؟ کسب۔ آگے چلتے ہیں، دال زبر د، خا زبر خا، دخ، لام زبر ل، دخل، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ نام اس طرح کیوں لے رہا ہے؟ نام میں اسی وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلی ویڈیو میں سکھایا ہے کس حرف کا نام کھینچ کر کے لیا جائے گا اور کس کا نام بغیر کھینچے لیا جائے گا، اس لیے میں نام کھینچ کر کے لے رہا ہوں۔ بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج، وج،
دال زبر د وجد سین زبر س جیم زبر ج سج دال زبر د یہ سجا بن گیا تھا اور یہ د سجد سجد ایسے بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ توڑ کے پہلے پڑھ لیں پھر جوڑ کر کے پڑھ لیں، اس سے آسانی ہوتی ہے۔ آسانی یہ ہوتی ہے کہ پہچان جلدی ہو جاتی ہے، اور زیادہ پہچان تو اس سے ہوگی جب ہم اس کے رواں اچھے سے یاد کریں گے اس تختی کے، تو ہمیں یہ حرف بنانے میں بہت آسانی ہوگی۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ سا، یہ جا اور یہ دا ہے تو س ج د یہ حرف بن جاتا ہے سجد۔ یہ وجد ہے و ج د کیا بن گیا وجد۔ آگے دیکھ لیتے ہیں و د و د کیا بنا ودع بلغ 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 دخل 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 عبد 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 کسب کسب کیا بنا کسب۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس کو بار بار ریوائز کریں گے، بار بار پڑھیں گے، تو آپ کو یہ تختی بنانی آ جائے گی۔ ابھی ہم نے پہلے زبر سیکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 ہی حرکتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انگلش زبان کے اندر 5 وویل ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے آگے پیچھے کرنے کے لیے، ایسے ہی قرآن کے اندر 3 وویل ہوتے ہیں، اور ان 3 کی ہی آواز ہمیں پہچان کرنی ہے، اور پھر ان تینوں کی ہی آواز کھینچی جاتی ہے، جو کہ میں آگے اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ زیر۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے زبر، زبر اوپر ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی اوپر کو جاتی ہے، اور کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زیر کی۔ زیر نیچے ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی نیچے کو ہی جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔